اس کو شکریہ کرنا. اب آپ بتائیں گے کیوں؟ کیونکہ جب بھی یہاں پہ، پہلے میں آپ کو کریکٹ کروں، یہاں پہ سرکاریں نہیں تھی، یہاں پہ گھریلو راج تھا، جس میں وہ جو گھریلو راج تھا اس میں کشمیر کی جوانوں کی خونوں کی ہولیاں کھیلی جاتی تھی، جس کو کشمیر گھاٹی کہتے تھے. 2014 سے پہلے یہ خون کی گھاٹی ہوا کرتی تھی، لیکن 2014 کے بعد جس طرح سینٹرل گورنمنٹ شری نریندر مودی جی اور امت شاہ جی نے اس کشمیر کو بڑی گہرائی اور دلچسپی سے لیا ہے، تب سے یہاں پہ جو آج کا آپ سیاسی ماحول دیکھ رہے ہیں یہ انہی کا دین ہے. اتنے خوبصورت ماحول میں بھی، آپ بھی سب بات کر سکتے ہیں، اپنی بات رکھ سکتے ہیں، اپنی رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کو جو یہاں کی لوکل ریجنل پارٹیز ہے، جن دو خاندانوں نے آج تک یہاں پہ راج کیا ہے، ان کو یہ راس نہیں آتا ہے. وہ کوشش کرتے ہیں اس ماحول کو پھر سے خون کی ہولی میں دھکیلنے کی، جو آج کا یوتھ ان کو کرنے نہیں دے گا. جو یہاں کا بزرگ، ہماری بہنیں بیٹیاں اب ہونے نہیں دیں گی جو وہ کھیل پہلے کھیلا کرتی تھی. جی، ٹورزم تو آپ خود بھی دیکھتے ہیں، پوری دنیا دیکھتے ہیں، یہاں تو ٹورزم کا ریکارڈ رہا ہے. ٹرانسپورٹ لوگ اور لا رہے ہیں، کشتیاں اور بڑھا رہے ہیں لوگ. بزنس آگے جو ٹورزم کی اکنامی ہے وہ اپ ہونے لگی ہے. ابھی تک یہاں پہ کھیل کھیلا جاتا تھا، انہی دنوں کچھ پتھراؤ ہوتا تھا یا کچھ سولینز کی کلنگ ہوتی تھی اور یہاں پہ ٹورزم اچھی طرح نہیں چلتا تھا. لیکن جب سے 2014 نے دم اور کھم والی سرکار نے یہ نرنے لیا کہ کشمیر کو ہم جنت بنائیں گے، یہ جو جنت تھا اس کو جنت بنائیں گے پھر سے، تب سے ابھی تک زبردست ٹورزم اور اکنامی ٹورزم کی بوسٹ ہوئی ہے. جی سر، 90% ٹرانسپیرنسی ہے. سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تو دور کی بات ہے، سب سے جو بڑی بات کی یہاں پہ جو سینٹرل گورنمنٹ نریندر مودی جی اور امت شاہ جی نے، جو یہاں کا مائنڈ سیٹ انہوں نے لوگوں کا چینج کیا، اس میں ایک طاقت دی، اس کو بیک کیا تاکہ وہ کھڑا ہوئے اور اس سرکاروں کے خلاف بولے. پہلے جو بولا کرتے تھے اس کو تو یا پی ایس سی کے انڈر بند کرتے تھے یا تو گولیوں کا شکار ہوتا تھا، جس کی مثال مقبول بٹ ہے، جس کی مثال افضل گرو ہے، جس کی مثال بہت ساری ہمارے سامنے ہے، آسیہ اور نیلوفر جس کی مثال ہے، جس کی مثال وامک فاروق ہے. کتنی مثالیں اور دوں. انہوں نے خالی ہمارے خونوں پہ سیاست کی. آج کل ڈیولپمنٹ کی بات ہے، آج کل ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے پاس لے کے کیا جائیں. کیونکہ پہلے جو یہاں پہ بجلی عام دور دراز، چلو سٹی کی بات بھی کرتے ہیں، دور دراز ہمیں ایم ایل اے کے پاس جانا پڑتا تھا 10 دن، پھر بولتے تھے وہ سویا ہوا ہے، سازشی شنگت صاحبشی شنگت، وہ سویا ہوا ہے، بعد میں آنا جانا. جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے، اور اس میں سب سے جو کریڈٹ جاتا ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ شری نریندر مودی جی اور امت شاہ جی کو جاتا ہے، جنہوں نے یہاں پہ سوچ کا بدلاؤ لایا ہے. ڈیولپمنٹ تو وہ کر ہی رہے ہیں، وہ کروڑوں میں یہاں پہ فنڈز دے رہے ہیں، جس کی مثال یہاں کے نیشنل ہائی ویز ہے، جس کی مثال یہاں پہ فلائی اوورس ہے. فلائی اوورس آپ دیکھیے 2006 میں بنایا تھا نوگام، جہاں پہ جمکش ہے، 2008 میں اس کی سنگ بنیاد ہوئی، لیکن 2024 میں وہ کمپلیٹ ہوا. لیکن اب آپ دیکھیے صنعت نگر اور جو بمنا کا فلائی اوور ہے، ان کو 2 سال بھی نہیں لگی. یہی ڈیولپمنٹ کی پہچان ہے. اور ساتھ ساتھ جو یہاں کا مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے، اب یہ جو خونی اور قاتل ہے یہ اس مائنڈ سیٹ کو آپ روک نہیں سکتے ہیں. اس میں تھوڑی سی اگر میں دیکھتا ہوں یہاں پہ اس ٹائم میڈیا کا رول بنتا ہے، میڈیا کا فرض ہے یہ جو ڈیولپمنٹ بی جے پی بھارتی جنتا پارٹی نے یہاں پہ کی ہے، اس کو تھوڑا آپ اور ابھاریں، اس کو لے کے. جی سر، ان کو شرم سے گھر میں ہی بیٹھنا چاہیے، ان کو سیاست کا نام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ان کی سیاست کا شکار یہاں پہ ہوئے ہیں مولوی فاروق صاحب، ڈاکٹر قاضی نثار صاحب. ان کے شکار ہوئے ہیں، ان کی سیاست کے شکار ہوئے اہل حدیث کا چیئرمین شوکت صاحب ہوئے ہیں. یہ ان کی سیاست کے شکار ہوئے ہیں. ان کے پاس انہوں نے آج تک کون سی ڈیولپمنٹ کی ہے؟
جو یہ لوگوں کے پاس لے کے جائے. لوگوں نے ان کو ٹوٹلی نکارا ہے, کئی بار نکارا ہے. 1987 میں ہی ان کو نکارا تھا, لیکن بدقسمتی سے جو سینٹر کی سرکار, جو اصلی قاتل ہے, جو وہ سینٹر میں ہارے نہیں ہے, وہ کشمیریوں کے خون کی دعاؤں سے ہارے ہیں, ان کی اپنی غلطیوں سے وہ ہارے ہیں. یہ اب ایسے راہل گاندھی کو پیش کر رہے ہیں جیسے وہ جنت کا فرشتہ ہے, اور جو نریندر مودی جس نے اتنی کام یہاں پہ کی ہے وہ جنت کا دروگا ہے. یہ ایسے پیش کرتے ہیں, شرم ہے ان کے لیے. ان کو جا کے گھر میں بیٹھنا چاہیے اور لوگوں سے معافی مانگنا چاہیے. اگر یہ لوگوں سے معافی مانگیں گے تو گنجائش ہے ان کو معاف کرنے کی, کہیں کل لوگ کچھ اور قدم نہ اٹھائے ان کے خلاف. جی سر, دیکھیے پہلے جو سکیمیں آیا کرتی تھی وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتی تھی. عام لوگوں, غریبوں کی بات ہی نہیں ہے, جو عام لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں چلتی تھی. جب ان کو دیا جاتا تھا, اپنے رشتہ داروں, اپنے ریلیٹیوز کو دیے جاتے تھے, تب ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یہ سکیم تھی. آپ بات کریں گے ایگریکلچر پروڈکٹس کی جو باغیچوں میں استعمال ہوتے ہیں, وہ بھی یہ اپنے ریلیٹیوز کو دیتے تھے. آج کل دیکھو 100% ٹرانسپیرنسی آئی ہے ہر ایک کو. آج پہلے جب یہاں پہ کوئی بیمار ہوتا تھا, ہمیں وین لے کے یا گاڑی لے کے لوگوں کے پاس پیسے مانگنے جاتا تھا. لیکن میں دھنیہ واد کرتا ہوں اور شکریہ کرتا ہوں امیت شاہ جی اور نریندر مودی جی کا اور ان کی ٹیم کا, جنہوں نے یہاں پہ وہ کارڈ 5 لاکھ کا دیا. اب کسی غریب کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ میں اگر بیمار ہو جاؤں تو میرا خیال کون رکھے گا, مجھے چاول کون دے گا. سر, چاول بھی مودی دے رہا ہے, کارڈ بھی مودی دے رہا ہے. آپ کو بس جینا ہے, امن سے جینا ہے اور اپنے ملک کا ساتھ دینا ہے, ترقی میں ہاتھ بٹانا ہے, نہ کہ یہاں پہ وہ کارڈ 5 لاکھ کا دیا. اب کسی غریب کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ میں اگر بیمار ہو جاؤں تو میرا خیال کون رکھے گا, مجھے چاول کون دے گا. سر, چاول بھی مودی دے رہا ہے, کارڈ بھی مودی دے رہا ہے. آپ کو بس جینا ہے, امن سے جینا ہے اور اپنے ملک کا ساتھ دینا ہے, ترقی میں ہاتھ بٹانا ہے, نہ کہ ان کی باتوں میں آنا ہے. چاہے وہ کانگریس ہو, چاہے وہ چاہے وہ شمع چاہتے ہیں کانگریس ہو یا کوئی اور جماعت ہو. جی دیکھیے, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ ہوا ہے. ابھی یہاں پہ کشمیری پریشان ہے. پریشان اس لیے ہے تاکہ انہوں نے جو یہاں کی جو قاتل جماعتیں ہیں, انہوں نے ایسے نیریٹو سیٹ کیے ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. وہ بول رہے ہیں ہم کس کو ووٹ دیں. ہم اس کے لیے ہم اور دھنیہ واد کرتے ہیں نریندر مودی جی کا, جس نے جماعت اسلامی یہاں کے جو کینڈیڈیٹ تھے, جو مین مقصد تھا یہاں کا, جو لڑائی این سی اور جماعت اسلامی کے بیچ میں ہوئی, مطلب جو جائز لڑائی تھی, اس میں بہت سارے قتل ہو گئے. اب بہت سارے خون ہوئے, بہت سارے جوان مرے, بیٹیاں مری, بچے مرے, بہت سارے خاندان ختم ہو گئے. ان کو بھی دعوت دی, وہ بھی اب الیکشن لڑ رہے ہیں. یعنی پوری نظر ہے اس کو کشمیر پہ, کشمیر پورا آگے بڑھے. تو 90% چانسز ہے یہاں پہ بی جے پی ہی حکومت بنائے گی اپنی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے. ان کے پاس کوئی ڈیولپمنٹ دکھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. ان کے پاس خالی قتلوں کے نام ہے اور 370 ہے. 370 کی جو پہلی ہی ڈیفینیشن ہے وہ ہے صدر ریاست. صدر ریاست 1965 میں یہاں سے ہٹایا گیا. تب سے ابھی تک آلموسٹ 70 سال ہوئے ہیں, انہوں نے اس کو پرماننٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. آج یہی شہزادے جن کو پتہ ہی نہیں ہے عام کشمیری کی حالت کیا ہے, تو یہی آج 370 کی بات ٹوپی اٹھا کے مانگ رہے ہیں. 370 ہم لائیں گے. جب آپ کے پاس میجورٹی تھی, محبوبہ جی کے پاس میجورٹی تھی اپنے ٹائم پہ, یا مرحوم مفتی سعید کے پاس میجورٹی تھی اس کو پرماننٹ کرنے کے لیے, لیکن بدقسمتی کی طرف سے کسی بھی پولیٹیشین نے اس کی طرف نہیں دیکھا. جبکہ 91 میں اس کو سپریم کورٹ لے کے گئے تھے, یہ کیس یہ ہٹانا ہے, بی جے پی ہی لے کے گئی تھی. لیکن 91 سے لے کے 2019 تک کبھی ہمارے منسٹر نے یہ نہیں بولا کہ اس کو پرماننٹ کر دو. اب یہی ڈرامہ رچ رہے ہیں, اسی کا نیریٹو بنا کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں ووٹ دے. لیکن لوگ اب بیوقوف نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہے ہمیں ووٹ کس کو دینا ہے, ڈیولپمنٹ کہاں سے آتی ہے, ہمارا خیال کرنے والا کون ہے.
اسی کی طرف وہ اب ووٹ کریں گے بی جے پی کی طرف ہی.